ذرا تصور کریں کہ ایک سمندری طوفان بڑے بڑے درختوں کو بھی اکھاڑ پھینکتا ہے، بارش خوفناک شور کے ساتھ گر رہی ہے، سیلابی پانی سینکڑوں ہزاروں چیزوں کو بہا لے جا رہا ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ پانی میں ایک بہت بڑا جہاز ہے۔ واضح ہے کہ یہ ایک قابل بڑھئی کا کام ہے، لیکن کیا یہ جہاز انہیں طوفان میں بچانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ جو چیز ان کو بچائے گی وہ ان کے دلوں میں اللہ پر یقین اور محبت ہے۔ ان کا کپتان کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، جو 950 سال سے زیادہ زندہ رہے۔ یہ لمبی داڑھی والا شخص افق کو گھور رہا ہے کہ وہ اس خوفناک طوفان سے بچ سکتا ہے۔ اس خوفناک سیلاب میں 80 مومنین اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ جہاز پر نہ صرف لوگ ہیں بلکہ مختلف جانوروں کی انواع اور پودوں کی خاص قسم کے جوڑے بھی ہیں۔ جہاز پر موجود ہر جاندار سیلاب کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، لیکن ہم نے انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو اور کشتی کے ساتھیوں کو بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 15۔ حضرت نوح علیہ السلام پسینے میں شرابور جہاز کو چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جسے انہوں نے کھو دیا۔ ان کے دل میں بڑا درد ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کو پکارنا یاد ہے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 42۔ لیکن تمام مشورے کے باوجود ان کے بیٹے نے اپنی ضد پر اصرار کیا۔ اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی۔ میں پہاڑ میں پناہ لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 43۔ یہ ان کے بیٹے نے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی موت اور کافر ہونے پر غمزدہ تھے اور اپنے بیٹے کے لیے ان کے آخری الفاظ تھے، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ سورہ ہود آیت نمبر 43۔ اس سے پہلے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بات مکمل کرتے، ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بڑی لہر آئی اور ان کے بیٹے کو لے گئی۔ چنانچہ اسے اس کی ہٹ درمی اور کفر کی سزا پہلے ہی دنیا میں دی گئی اور اپنی روح اور شیطان کی اطاعت کے لیے۔ یہ واقعہ جسے ہم نے اپنی مقدس کتاب میں سورہ ہود میں پڑھا ہے، دنیا کے کئی حصوں میں اسباق کا ذریعہ بن گئی۔ ان کے اپنے لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے 950 سال اور سیلاب کے عظیم معجزے کو اسکینڈینیویا سے لے کر آسٹریلیا تک، انکا سے لے کر ہندوستانیوں تک بہت سی قوموں کی داستانوں میں بیان کیا گیا ہے۔ مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہ کہانیوں اور فلموں کا بھی موضوع بن گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے معنی ہیں اللہ کے خوف سے ہر وقت اللہ کے لیے رونا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرات اور دجلہ کے درمیان کی زرخیز زمین میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی سیت علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں ان کی زندگی، اپنے لوگوں کے خلاف اتحاد کی جدوجہد اور ان کے بنائے ہوئے جہاز اور سیلاب کے لیے نمایاں ہے۔ آپ کو اولو العزم میں سے ایک کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اعلیٰ درجے کے انبیاء، سب سے مضبوط قوت ارادی والے نبیوں میں سے ایک۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 1000 سال کم 50 سال رہے اور انہیں سیلاب نے آ پکڑا جبکہ وہ ظالم تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں زمین زندگی سے معمور ہو گئی اور انسانی نسلیں دوبارہ پیدا ہوئیں۔ حضرت ادریس حنوک علیہ السلام کے بعد لوگوں نے اللہ کی عبادت اس کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے کی اور انہوں نے صالح علماء کی پیروی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سب فانی ہیں۔ جب اہل علم بتدریج ختم ہو گئے تو انسانیت ایک خلا میں پڑ گئی۔ شیطان لوگوں کے ذہنوں میں داخل ہوا اور ان کو ان کی تعظیم کے لیے ان نیک لوگوں کے مجسمے بنانے کی تحریک دی، لیکن ان مجسموں کو وقت کے ساتھ معبود بنا دیا گیا۔ وہ پہلے بت نکلے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں درج ذیل بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ود و سوا یا یغوث و یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ اس طرح دنیا میں پہلی بار لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش شروع کی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔
اس سرزمین میں دولت و عافیت کے مارے یہ لوگ کھلے عام ہر قسم کے گناہ کرنے لگے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے۔ امیر عیش و عشرت اور تفریح کی کوئی حد نہیں جانتے تھے۔ اس ساری دولت اور اسراف کے باوجود مزید یہ کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ اس ساری تحریف کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات اللہ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ جن بتوں کو انہوں نے دیوتا بنا لیا تھا وہ بیکار تھے، کسی کام کے نہیں۔ انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے بدلے میں ان سے کچھ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کا حکم ان تک پہنچایا اور اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بت پرستی کو ترک نہیں کرے گی۔ اے میرے رب، میں نے دن رات اپنی قوم کو پکارا ہے، لیکن میری پکار نے ان کی پرواز میں کچھ اضافہ نہیں کیا، اور در حقیقت جب بھی میں نے ان کو دعوت دی کہ تو ان کو بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھوس لی، اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اڑے رہے اور بڑے تکبر کے ساتھ تکبر کیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین پر جہاز بنانا شروع کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی تھی۔ لوگ اس پر بات کرنے لگے۔ انہوں نے زمین سے بند علاقے پر جہاز بنانے پر ان کا مذاق اڑایا۔ وہ ان پر ہنسے۔ یہاں سمندر نہیں، یہ جہاز کہاں چلے گا؟ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ وہ جہاز بناتے رہے۔ ان کے قبیلے کے معززین جب بھی وہاں سے گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ نہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبوت ملی تھی، اور نہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے بڑے صبر سے جہاز کی تعمیر جاری رکھی۔ انہوں نے اپنی کارپینٹری کی مہارت کو مہارت سے استعمال کیا اور آخر کار اس عظیم جہاز کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، تمام مومنوں کو اس جہاز پر لے جاؤ۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے بھی یہ کہا کہ وہ وہاں ہر جانور کا ایک جوڑا لے جائیں، اور ان سے کہا کہ وہ اپنے لوگوں پر افسوس نہ کریں، لیکن نوح علیہ السلام اپنے دل میں ان کے لیے روئے۔ تاہم انہوں نے وہ جہاز بنایا جسے اللہ نے بنانے کا حکم دیا، اور بارش ہونے لگی، پانی بڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ جہاز میں سوار نہیں ہوئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور انہیں آخری بار خبردار کیا، یہ اللہ کا نام لے کر چلے گا اور لنگر ڈالے گا۔ میرا رب سب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ کافروں نے بھی ان باتوں پر کان نہیں دھرا، وہ پانی میں ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کا جہاز دیو ہیکل لہروں کے سامنے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیلاب کے دن گویا آسمان پھٹ گیا اور زمین پھٹ گئی۔ زمین کے تمام حصوں سے بہار کا پانی بہہ رہا تھا۔ لہریں اتنی بڑی تھی کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچی ہو گئی۔ ڈیلٹا میں پانی کئی میٹر بلند ہوا۔ تمام بت، مندر، غلہ اور کافروں کے گھر اور ان کے پب ان کے ساتھ نگل گئے۔ دجلہ اور فرات کے تمام ڈیلٹا پانی کے نیچے تھے۔ سیلاب کا پانی نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہلا رہا تھا۔ مومنوں نے جہاز کی چھوٹی کھڑکیوں سے پانی ان کے مغرور شہروں کو نگلتے ہوئے اور متکبر اور ظالم لوگوں کی تباہی کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جہاز پر سوار لوگوں کو سیلاب سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کیا اس عظیم سیلاب نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا تھا یا یہ صرف ایک مخصوص علاقہ تھا؟ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، لیکن اگر معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے جو تمام جہانوں اور تمام جانداروں کا رب ہے، اور جب ہم کسی معجزے کی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ساری دنیا میں ہوا یا کسی چھوٹے سے حصے میں ہوا، دونوں ممکن ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بالآخر سیلاب ختم ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے زمین نے اپنا پانی بہا دیا اور آسمان نے پانی برسنا بند کر دیا۔ جہاز چوٹی پر ٹھہر گیا۔ مومنین زرخیز زمین پر بحفاظت اترے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ آخر کیا اللہ کبھی اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے؟ جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ اپنے کفر، گناہوں اور تکبر سے ہلاک ہوئے۔ ہر ایک نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا انتخاب کیا اور ٹیسٹ مکمل کیا۔ ہم اپنے انتخاب بھی اپنی آزاد مرضی سے کرتے ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، یا ہم ان لوگوں کی طرح خسارے میں رہیں گے جو پانی میں ڈوب گئے؟ کیا یہ سوچنے اور غور کرنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟